الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وقال صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني إلى آخر الحديث أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، سامعین خطبہ، حاضرین مسجد، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، آج 9 شوال 1434 ہجری مطابق 16 اگست 2013 عیسوی مسجد عزیزیہ میں بعد نماز جمعہ خطبے کا اردو میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے ایک عظیم جرم اس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور جرم اور مجرموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے بندوں پر حرام قرار دیا اس میں بندوں کا دنیا یعنی ان چیزوں کو جن کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ چیزیں دنیا اور آخرت میں نقصان یا خسارے کا باعث بنتی ہیں۔ ہر اچھی چیز اور پاک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور ہر نقصان اور ضرر پہنچانے والی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا یعنی شرک ہے۔ شرک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والا مخلوق کو خالق کے برابر کرتا ہے، یا یہ کہیں کہ خالق کا حق مخلوق کو ادا کرتا ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو روزی دیتا ہے، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو بندگی اور عبادت کا حق بھی اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے پاس۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی مخلوق ایک عاجز مربوب کو دیں
تو ایسی صورت میں یہ شرک کہلایا جائے گا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس عظیم گناہ شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، جرموں میں سے ایک بہت بڑا جرم ہے، وہ ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کا خون ناحق بہانا، قتل جس کو ہم کہتے ہیں، قتل کرنا کسی کا ناحق، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی وعیدیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ آج کا خطبہ اسی موضوع پر ہے کہ ایک عظیم جرم یہ قتل ہے، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل یا بہت سارے دنوں سے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس پر کس قدر وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ اسلام کا، بلکہ اس سے پہلے خطبہ جو خطیب صاحب نے ایک چھوٹا سا مقدمہ بڑا پیارا باندھا، بہت اچھا تھا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر ختم نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری اور خاتم الرسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اس آیت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین دین رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت والے بنا کر مبعوث کیا ہے، ساری دنیا کے لیے، صرف اہل عرب کے لیے نہیں جس سے آپ کا تعلق تھا، یا صرف انسانوں کے لیے نہیں، للعالمین اللہ کہہ رہا ہے، رحمۃ للعالمین، آپ ساری دنیا، ساری انسانیت کے لیے، سارے مخلوق کے لیے، عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کا مقصد یہ ہے کہ، اور نبیوں کی بعثت یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ رحم ہو، رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے، رحم و کرم کا معاملہ ہو، اور رحم کے خلاف ہے ظلم، اور قتل کرنا رحم نہیں ہے، یہ بے رحمی ہے، قتل کرنا بے رحمی ہے، اسی لیے قتل کو اسلام نے حرام قرار دیا، اور اس کی وعیدیں کتاب و سنت میں بیان کی ہیں۔ اور شریعت کے جو مقاصد ہے، جیسا کہ اہل علم نے حدیثوں کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں بیان کیا ہے، وہ ہے 5 چیزوں کی حفاظت۔ شریعت کا مقصد ہے 5 چیزوں کی حفاظت۔ نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جانوں کی حفاظت، نمبر 3 عزتوں کی حفاظت، نمبر 4 عقل کی حفاظت، نمبر 5 نسل کی حفاظت۔ یہ مقاصد ہے شریعت کے، جو پیارے پیارے کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ 5 چیزوں کی حفاظت، دین کی حفاظت، کہ دین محفوظ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس میں کوئی گڑبڑ واقع نہ ہو، شرک نہ ہو، اور اللہ کہا غیر اللہ کو نہ دیا جائے۔ دین کی حفاظت توحید کی حفاظت ہے، توحید کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہے، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے سے دین کی حفاظت ہے۔ تو دین کی حفاظت کرنا یہ شریعت کا مقصد ہے، اہم مقصد ہے۔ اسی طریقے سے جانوں کی حفاظت، کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے، قتل تو قتل، ابھی آگے آپ کو بتایا جائے گا، دیکھیے خطبے میں جو حدیثیں آئی ہیں۔ مسلمان کو ڈرانا حرام ہے، مسلمان پر ہتھیار اٹھانا، ہتھیار سے اشارہ کرنا حرام ہے، حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں سلسلے۔ قتل تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک مسلمان کو ڈرائے، حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو کسی بھی طریقے سے ڈرائے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف چھری یا چاقو یا کوئی بھی ہتھیار سے اشارہ کرے، ایسے چاقو سے، حرام ہے یہ بھی اسلام میں۔ تو جانوں کی حفاظت شریعت کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے عزت کی حفاظت، بے عزتی حرام ہے۔ آپ دیکھیے کسی مسلمان کو زبان سے بے عزت کرنا،
کہ اپنے کسی فعل سے اس کی عزت کو اچھالنا اور مسلمانوں کو کسی مسلمان بھائی یا بہن کو لوگوں میں ذلیل کرنا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے یا اس کے کسی خطا کی وجہ سے حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بے عزت کرنا مسلمان کو جائز نہیں ہے، اور اس پر کافی آیتیں حدیثیں آئی ہیں۔ چوتھی چیز عقل کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت کی خاص طور سے تاکید آئی ہے، تربیت کی گئی ہے اس کی۔ پانچویں چیز نسل کی حفاظت ہے، اور نسل کی حفاظت میں آپ کو معلوم ہے کہ زنا یا لواطت نعوذ باللہ من ذلک یہ سب اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور نکاح حلال قرار دیا گیا ہے تاکہ نسل محفوظ رہے۔ نکاح حلال ہے تاکہ نسل محفوظ ہے۔ تو ان 5 چیزوں کی حفاظت شریعت کا مقصد ہے، اور اس میں جو موضوع سے متعلق ہے جانوں کی حفاظت ہے۔ ایک مسلمان کی جان کی حفاظت ایک مسلمان پر واجب ہے، اور قتل کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور قتل پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم نے اس بات کو لکھ دیا تھا کہ جس نے بغیر حق ایک جان کا قتل کیا، کسی ایک جان کا خون بہایا، کسی ایک نفس کو اس نے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری دنیا کو ختم کر دیا۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے، یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی جان کا قتل نہیں کرتے ہیں، ناحق کسی نفس کو نہیں مارتے ہیں، اور ولا یزنون، زنا نہیں کرتے ہیں۔ جو یہ کام کریں گے وہ گناہ پائیں گے، اور ڈبل قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل بنا کر جہنم میں ان کو داخل کر دے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لیا اور ایمان لے کر آئے اور اچھا عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں 3 کام کرنے والوں کے لیے یہ وعید آئی ہے کہ ان کو گناہ ملے گا اور عذاب ڈبل دیا جائے گا، اور ذلت کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے گا۔ ایک ہے شرک کرنے والے، دوسرا ہے قتل کرنے والے، تیسرا ہے زنا کرنے والے۔ قتل ان میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کی ایک آیت کو غور سے سنیے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی وعیدیں اس انسان کے لیے بیان کی ہیں جو کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے، خون بہاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے قتل کتنا بڑا جرم ہے، اس آیت سے غور کیجیے، معلوم ہوتا ہے اس آیت پر غور کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو انسان کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا، ایک ہوتا ہے غلطی سے قتل، جیسا کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے، ایک آدمی سامنے سے گزر گیا، آپ ہائی وے پہ تھے، گاڑی چلا رہے تھے، اور ایک آدمی سامنے آ گیا، مر گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ غلطی سے آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، غلطی ایک الگ چیز ہے، وہ موضوع نہیں ہے۔ جانتے ہوئے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پہلی وعید فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 2، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ دوسری وعید جہنم میں رہے گا، پہلی وعید۔ دوسری وعید اللہ کا غضب۔ تیسری وعید وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت پڑے گی اس پر۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَلَعَنَهُ، تیسری وعید۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، چوتھی وعید، اس کے لیے اللہ نے بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے اللہ نے بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا معزز سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی زمین کے لیے، آدمی کسی اپنے آدمی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی ہوس کے لیے یا کسی دنیاوی غرض کے لیے ایک مسلمان کا قتل کر رہا ہے، اپنے بھائی کا، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ،
مومن آپس میں بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مومن کا قتل کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ موبائل کے لیے قتل کیا جاتا ہے، پیسوں کے لیے قتل کیا جاتا ہے، زمین کے لیے قتل کیا جاتا ہے، اپنے غصے کو پورا کرنے کے لیے انسان قتل کرتا ہے بے جا، چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیزوں، جبکہ بڑے سے بڑی چیز کے لیے کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے۔ ناحق قتل نہیں کرنا ہے کسی مسلمان، الا یہ کہ شریعت نے جو زانی ہیں، اسلامی حکومت کو یا مسلمان حاکم کو جو اجازت دی کہ مرتد اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، ایک آدمی مرتد ہو جاتا ہے یعنی اپنے دین سے ہٹ کر دوسرے دین میں چلا جاتا ہے، تو مسلمان حاکم کو اجازت ہے کہ اس کا قتل کر دیا جائے، یہ شرعی حق ہے۔ یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو پکڑ کر سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، یہ شریعت کا حکم ہے مسلمان حاکم کے لیے، مسلمان بادشاہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ زنا اس کا ثابت ہو جاتا ہے تو شریعت نے حاکم کو یا بادشاہ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اس کا قتل کی۔ یہ تین چیزیں حق ہے اسلام کا، اس کے علاوہ قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے مسئلہ ہے یہ۔ حدیث سے سنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی کیسی باتیں حدیثوں میں وہ وعیدیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو جو تباہ اور ہلاک کر دیتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، اور ان میں سے ایک نبی علیہ السلام نے قتل کو گردانا ہے۔ فرمایا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس کسی جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے جان کا قتل، نفس کا قتل، انسان کا قتل حرام قرار دیا ہے، اب بغیر شرعی حق کے اس کا قتل کرنا یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے، تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اپنے دین میں رہتا ہے جب تک کوئی حرام خون نہیں بہاتا ہے، جب تک وہ کسی کا حرام خون نہیں بہاتا یعنی قتل نہیں کرتا ہے، اس وقت تک وہ اپنے دین میں رہتا ہے یعنی اسلام میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں وعید آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بعد تم کافر نہ بن جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس بات کا فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ خون کا۔ تو دونوں حدیثیں تطبیق اہل علم نے بیان فرمایا، عبادتوں میں سے سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں باس پرس ہوگی، سوال ہوگا، حساب لیا جائے گا، وہ ہے نماز عبادتوں میں۔ اور معاملات میں جیسے کہ حدیث معاملات میں سب سے پہلے جس کا معاملہ پیش کیا جائے گا وہ ہے خون، قتل کرنا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ کس بیس پر قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مقتول یعنی جس کا قتل کر دیا گیا ہے، ایک ہوتا ہے قاتل قتل کرنے والا، ایک ہوتا ہے مقتول جس کی جان لی گئی ہے، جس کا مرڈر کیا گیا ہے، جس کو مار دیا گیا ہے۔ تو مقتول قیامت کے دن قاتل کے سر کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے یہاں آئے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے پاس آ کر کہے گا اللہ سے، قاتل کا سر پکڑ کر گھسیٹتا ہوا آئے گا اور کہے گا اے اللہ یا رب، اے میرے رب، سل ہادا، اس قاتل کو پوچھ، فیما قتلنی، کس بدلے اس نے مجھے قتل کیا، کس وجہ سے اس نے میری جان لی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال فیقول، تو وہ قاتل کیا کہے گا، قتلتہ لتکون العزت لفلان، وہ کہے گا میں نے اس لیے اس کو قتل کیا تاکہ اس دوسرے انسان کی عزت ہو جائے دنیا میں،
اس کی عزت کے خاطر میں نے اس کی جان لے لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھینک دے گا، جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے جو نسائی اور بہقی میں آئی ہے صحیح سند سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بیان فرمایا لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مومن کا قتل کرنا پوری دنیا کے ختم ہونے سے زیادہ خطرناک ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ پوری دنیا تباہ ہو جائے اس سے زیادہ بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ کسی ایک ایمان والے کو قتل کرنا۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری حدیث ہے جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، دیکھیے حسن سند کی حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ اللہ اکبر، اگر ایک مومن کے قتل کرنے میں آسمان اور زمین کی مخلوق شامل ہو جائے، کسی ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان اور زمین والے شریک ہو جائیں، اللہ ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا ایک مومن کے قتل میں، کیونکہ قتل ایک آدمی کا بھی قتل کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ مل کر بھی پلان کر کے ایک آدمی کا قتل کر سکتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ۔ تو اس حدیث شریف میں جو ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آسمان اور زمین والے شریک ہو جائیں، پورے مل جائیں ایک آدمی کے قتل کرنے میں، اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی ایسی حدیثیں ہیں جن میں یہی وعیدیں آئی ہیں کہ جہنم کی وعیدیں، اللہ کی لعنت کی وعیدیں، دردناک عذاب کی وعیدیں اس انسان کے لیے جو کسی اپنے بھائی کا یا بہن کا ناحق قتل کرتا ہے۔ کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، حدیث میں کعبے کے پیسز کر دیے جائیں، اس سے زیادہ خطرناک بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس سے زیادہ بڑی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کسی ایک ایمان والے کا قتل کرنا۔ اللہ اکبر، اس حدیث کو بھی بول، کعبہ حرمت ہے کعبے کی اپنی جگہ، تو ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کا کیا مقام ہے رب العالمین کے نزدیک، اس کا اندازہ لگایا جائے۔ اسی لیے اسلام نے حرام قرار دیا قتل کو، سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میں نے کہا نا شروع میں، قتل تو اپنی جگہ ہے، اگر کوئی کسی قاتل کی مدد بھی کرتا ہے یا کسی مسلمان کو ڈراتا ہے یا ہتھیار سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی بھی وعیدیں آئی ہیں۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، مسلم احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اعان علی قتل مسلم بالشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اگر کوئی آدھے لفظ کے ساتھ، آدھے لفظ کے ذریعے، آدھے حرف کے ذریعے بھی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ، اللہ کی رحمت سے دور بندہ۔ تو اس حدیث میں جو مسلم احمد کی ہے وعید آئی ہے اس انسان کے لیے جو قتل نہیں کر رہا ہے لیکن قاتل کی مدد کر رہا ہے، اگرچہ آدھا لفظ کے ذریعے بھی کیوں نہ ہو، پورا لفظ بھی نہیں بولتا ہے، آدھا لفظ بولتا ہے، پورا جملہ نہیں بولتا ہے، آدھا جملہ بولتا ہے، کیوں بول رہا ہے؟ تاکہ قاتل کی مدد ہو جائے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وعید بیان کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں ساری حدیث سے صحیح ہے، صحیحین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، کوئی آدمی تم میں سے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، میں نے کہا تھا چھری سے، چاقو سے، کوئی بھی سلاح یعنی ہتھیار، تلوار، چاقو، گن، کوئی بھی چیز، پستول، کوئی بھی چیز، کسی ہتھیار سے کوئی اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، مارنا نہیں، اشارہ نہ کرے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے شیطان غالب آ جائے اور اس ہتھیار کے ذریعے اس مسلمان بھائی کو قتل کر دے اور اس وجہ سے یہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کون؟ وہ انسان جس نے اشارہ کیا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اشارہ کرنے پر بھی وعیدیں آئی ہیں، اور بھی حدیث ہے اس سلسلے میں، من اشار الی اخیہ بحدید
فإن الملائکۃ تلعنہ حتی ینتہی، صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی چھری سے، کسی چاقو سے اشارہ کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی طرف تو فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ رک جائے، یہاں تک کہ وہ دور ہو جائے، اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، اس وقت تک فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی جیسے بھائی بھائی مذاق سے کرتے ہیں نا ایسے اشارے کرو، نہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ ہتھیار سے اشارہ کرنا اپنے بھائی، اگرچہ سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، تب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کی لعنتیں اس پر پڑتی ہیں جو اس قسم کی حرکت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من اخاف مؤمنا، جس نے اپنے کسی ایمان والے بھائی کو ڈرایا، یہاں ڈرانے کا ہے، اس سے پہلے اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں ڈرانے کا ہے، ڈرانا۔ اور یہ تو بہت ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، بچوں میں دینی تربیت، اسلامی تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج بچے، ابھی میں کل سن کر حیران ہو گیا کہ عزیزیہ میں جو ہے یہ ڈرگس اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ حبوب جس کو کہتے ہیں نا، گولیاں ڈرگس کی، یہ پھیلتی جا رہی ہیں بچوں میں، لڑکوں میں، 10-12 سال کے بچے۔ کل کسی نے مجھے بتایا آپ کے محلے میں بہت زیادہ ہے عزیزیہ میں یہ چیز، یہ ڈرگس بچوں کو دیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے 10-11-12 سال کے بچوں کو ڈرگس کی گولیاں دی جا رہی ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ دشمن مسلمان، کون ہے یار، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ بچوں کی حفاظت کریں، وہ ڈرگس استعمال کر رہے ہیں بچے، نشہ آور گولیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ نشہ حرام ہے اسلام، اور اس کی سزا سعودی عرب میں کیا ہے معلوم ہے لوگوں کو، لیکن ڈر نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے، تربیت کیا ہو رہی ہے گھروں میں؟ تو بچوں کی اسلامی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی بچے چھریاں دکھاتے ہیں، مذاق کرتے، چاقوں سے کھیلتے بھی ہیں گھر میں بچے، نعوذ باللہ، جبکہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، لیکن معلوم نہیں ہے بچوں کو۔ بہرحال یہ سب چیزیں معلوم کرانا یا بتانا یہ ماں باپ کی، گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے من خاف مؤمنا، جس نے اپنے کسی ایمان والے بھائی کو ڈرایا، کان حقا علی اللہ الا یؤمنہ من افزع یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق رکھ لیا ہے قیامت کے دن کے ڈرنے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ اس کو نہیں بچائے گا۔ جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو ڈرائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ایک ڈر کا ماحول ہوگا، خوفناک ماحول ہوگا اور ہولناکیاں ہوں گی، پریشانی مصیبت ہوگی، اس دن سے محفوظ نہیں رکھے گا اس کو۔ کس کو؟ جس نے یہ حرکت کی کہ دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو ڈرایا۔ اور ڈرانے کے مختلف راستے ہیں، گاڑی سے بھی انسان ڈراتا ہے۔ آپ دیکھیے ایسے آدمی ڈر رہا ہے، اچھا بولتے ہیں عام طور پر، ارے کیا ہو گیا، ارے مذاق کر رہا تھا میں، ڈر گیا بھائی، آدمی ڈر جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں ایسے جاتے رہیں، پیچھے سے اچانک کوئی آواز دے دے آپ کو، آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ آواز سے ڈراتے ہیں بعض لوگ، اپنے قول سے، آواز سے، کسی بات سے یا کسی حرکت سے ڈرایا جاتا ہے۔ گاڑی ایک دم سامنے لاتے بچے سے، کیا دوستی مذاق چھوڑ، ڈرا رہے ہیں آپ، بچہ ڈر گیا، آدمی آپ کا دوست آپ کا ڈر گیا۔ تو ایک دوسرے کو ڈرانا حرام، اسلام میں جائز نہیں کسی بھی طریقے سے۔ آپ میسج کر کے ڈرائیں، میل کر کے ڈرائیں، فون کر کے ڈرائیں، حرکت سے ڈرائیں، آواز دے کر ڈرائیں، گاڑی لا کر ڈرائیں، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، یہ حرام اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مذاق ایسا نہیں ہے۔ مذاق وہ کرو جس میں نہ ڈر ہو، نہ جھوٹ ہو اور نہ بے عزتی ہو، ایسا مذاق رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ جس مذاق میں سچ تھا، آپ ایسا مذاق ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ جس سے بندہ یا مسلمان بھائی آپ کا یا بہن ڈر جائے اور ان کے دلوں میں جو ہے ایک خوف پیدا ہو جائے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی اور بھی کچھ حدیثیں آئی ہیں جن میں ڈرانے کے سلسلے میں وعیدیں اور وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جب ڈرانا حرام ہے، ڈرانے پر وعید ہے، کسی ہتھیار سے، چاقو سے اشارہ کرنا حرام ہے اور اس پر وعیدیں ہیں، اور قتل وہ بھی حرام ہے اور اس پر وعیدیں ہیں، تو ایک انسان جب کئی جانوں کا قتل کرتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ ایک قتل پر 4 وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کلام مجید میں، قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اور یہ جو مقصد ہے شریعت کا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی عزتوں کی، جانوں کی، مالوں کی حفاظت، یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے، لہٰذا مسلمانوں کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن افسوس، جو خبریں آتی ہیں، جو ہم خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا معمولی سمجھا گیا ہے اس چیز کو، جبکہ اتنی عظیم
اتنا عظیم یہ کام، اتنا بڑا جرم ہے کہ مسلمان کانپ جائے اگر پوری آیتیں، اگر خطبہ مختصر ہوتا ہے، خطبے میں کچھ آیتیں کچھ حدیثیں پیش کی گئی، ورنہ اسی موضوع کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں کیا کیا حدیثیں آئی ہیں، ٹوٹل کیا کیا آیتیں ہیں، تو حیران ہو جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ قتل، جس کو آج نعوذ باللہ من ذالک مسلمان معمولی سمجھ رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، قتل کی وجوہات پر غور کیا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنا آج ایک مسلمان نے اپنا کھیل سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ واقعات سنتے حیران ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ایک صاحب نے حج کیا تھا بہت پہلے، ان کے سگے بھائی کو قتل کیا گیا، جہاں تک مجھے آج سے کچھ 8 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، ان کے بھائی کو قتل کیا گیا، سگے بھائی کو، ان کے ملک میں۔ وجہ کیا رہی؟ موبائل یا پیسے تھے جو جیب میں، وہ نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں کیوں نہیں دوں گا، میں کیوں دوں، میرا پیسہ تم کو کیوں دوں، دو ورنہ گولی مار دیں گے، ارے نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے کچھ تکرار ہوئی، بحث ہوئی، اور ان کو وہیں پر شوٹ کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ نعوذ باللہ۔ ایسے کتنے واقعات ہیں نعوذ باللہ۔ آدمی جو ہے غصے میں آ کر اپنے آپ کو جو ہے ایسے بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب کرتا ہے، جرموں میں شامل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ ایک انگلی کاٹیں گے اس کی سزا ہے شریعت، گردن تو اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ پڑھیں نا، میں نے کہا تفصیل سے پڑھیں، ایک انگلی کاٹیں گے اس کی دیت ہے، ایک انگوٹھے پیر کی انگلی یا ہاتھ کی انگلی، ایک آنکھ پھوڑیں گے اس کی سزا ہے شریعت۔ گردن تو بہت بڑی بات ہے، اور اس میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے شریعت نے کیوں حرام قرار دیا؟ کیونکہ آپ اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائیں، کیونکہ جس کا قتل ہوگا وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا، پھر اس کے بعد اس کی بیوی یتیم، اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے گی، بیوی والا، اس کے بچے جو ہے یتیم ہو جائیں گے، اس کے گھر، یعنی آپ نے ایک کو نہیں، ایک پورے کتنے لوگوں کو آپ نے اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ معمولی چیز نہیں ہے قتل، اللہ اکبر۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے پیروں کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہر جگہ۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سوریہ، مصر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے یہ موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذمے، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو حفیظ ہے، تو حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب سے ان کی مدد فرما، مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، ان کا کلمہ ایک ہو جائے، ان کی بات ایک ہو جائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں وہ اپنے اختلافات کو دور کر دیں۔ معمولی سی اختلافات جو ہے کہاں کہاں تک انسان کو لے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ مسلمان بھائی میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ نوٹ کر لیں یہ بات، کسی مسئلے میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اختلاف ہو جائے تو دل کا اختلاف نہ بن جائے، ہو کہ دل الگ ہو جائیں دونوں کے، کہ یہ اس کو نہ دیکھے، یہ اس سے نفرت شروع کر دے۔ یہی چیزیں آگے جا کے جو ہے بڑے بڑے جرائم پیدا کرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں ہونا چاہیے، ہرگز دل صاف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے، میں کہتا ہوں حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے نفرت کروں، آپ مجھ سے نفرت کریں، میں آپ کا دشمن بن جاؤں، میں آپ کو سلام نہ کروں، آپ مجھ کو سلام۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، میں کہہ رہا ہوں حلال ہے، مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن دل کیسے دور ہو رہے ہیں؟ دلوں میں نفرتیں، دشمنیاں، نعوذ باللہ، بغض، عداوتیں، یہ کیسے آ رہی ہیں؟ ظاہری اختلاف، باطنی اختلاف کیسے بن گیا بھائی؟ اختلاف ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اندر کا اختلاف کیسا ہو گیا یہ کہ دل میرے آپ سے دور ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، دلوں کو جوڑے میرے بھائی، اللہ سے ڈرے، ہم سب ایک کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے، اور مل کر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا کریں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور ناحق کسی کا قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی کی بے عزتی کرنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو یاد رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تفسیر کا درس ہوگا، اور دوسری ضروری بات، خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے ایڈمیشنز ہمارے مدرسے کے شروع ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسجد کے بازو
دار عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ لتعلیم الجالیات ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اور جس میں الحمدللہ صباحیہ تحفیظ یعنی حفظ کیا جاتا ہے، حفظ ہوتا ہے بچوں کو. لڑکوں کے لیے مدرسہ ہے جیسا کہ معلوم ہے آپ کو الحمدللہ، یہ جس کو نہیں معلوم ہے وہ سن لیں. یہ لڑکوں کا مدرسہ ہے، صبح کے وقت بچوں کی تحفیظ چلتی ہے الحمدللہ، اور بہت سارے بچوں نے 15 پارے حفظ کر لیے ایک سال کے اندر پچھلے، اور باقی انشاءاللہ اس سال بھی ان کی تحفیظ مکمل ہو جائے گی پورے قرآن کے، انشاءاللہ وہ حافظ بن جائیں گے. تو صباحیہ حفظ کا مدرسہ چلتا ہے، اور شام میں جو ہے وہ بچے جو صبح اسکول جاتے ہیں تو ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہے، جس میں توحید، فقہ اور عقیدہ اور عربی زبان، دعائیں روزمرہ کی، حدیثیں چھوٹی چھوٹی، یہ سب یاد دلائی جاتی ہیں مدرسے میں. تو کل سے ایڈمیشن شروع ہیں ہمارے مدرسے میں، مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے. جو والد اپنے بیٹے کو جس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہے تحفیظ میں یا مسائیہ جو شام کا دینی مدرسہ ہے اس میں داخل کرنا چاہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک ہفتہ، یہ پورا ہفتہ انشاءاللہ کل سے لے کر چہارشنبے تک انشاءاللہ، یا بلکہ جمعرات تک بھی یہ ایڈمیشنز کا ہفتہ رہے گا انشاءاللہ. ہمارے اس مدرسے کے پیچھے 2 اہم مقصد ہے جو میں بتا دوں. بڑی محنت سے اس مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس محلے میں، آپ کے اس محلے میں، اس کی 2 بڑی اہم وجوہات ہیں. نمبر 1 دینی تعلیم، نمبر 2 دینی تربیت. یہ 2 اہم وجہ ہیں ہماری کہ دینی تعلیم ہمارے لڑکوں کو دی جائے اور دینی تربیت ان کی جائے. یہ 2 مقصد کے تحت یہ مدرسے کا قیام عمل میں آیا ہے، جو الحمدللہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، بلکہ 1.5 سال سے تقریباً چل رہا ہے. یہ اگلا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے. لہٰذا جو والد چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، ان کے لیے صباحیہ مدرسہ موجود ہے جو صبح ہوتا ہے. اور جو والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں حفظ کے علاوہ شام میں، اس کے لیے موقع ہے. لہٰذا جو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیں کل سے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے مدرسے میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو کورسز وغیرہ ہوں گے آگے، اعلانات بڑوں کے لیے جو بھی چیزیں ہوں گی آگے انشاءاللہ ان تک وہ تفصیلات پہنچائی جائیں گی. اور واضح رہے مقصد ہمارا دینی تعلیم اور دینی تربیت ہے. دینی تعلیم اور دینی تربیت ہے. صحیح دینی تعلیم انشاءاللہ اس مدرسے میں دی جا رہی ہے اور دی جائے گی جب تک ہماری سانسیں چلیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. دینی صحیح تعلیم، کوئی شک نہیں ہے اس میں. صحیح دینی تعلیم، یہ صحیح ورڈ پر غور کیجیے آپ. دوسری دینی تربیت، مقصد ہمارا یہی ہے کہ بچوں کو گھروں میں امید ہے کہ وہ تربیت ہو رہی ہے، ہم مدرسے میں دینی تربیت، دینی اخلاق، اسلامی اخلاق ان کو دیں کہ جس سے بچے جو ہے ایک اچھے مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزار سکے. جزاکم اللہ خیر. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد تفسیر کے درس میں ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے سنت پر عمل کرتے ہوئے جائیں، کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.